حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 بھائی واپس چلے گئے اور ایک بھائی وہ مصر رہا، اور بنیامین کو تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لیا تھا۔ یہ بھائی جب 9 بھائی گئے اور والد صاحب کو جا کر یعقوب علیہ السلام سے جا کر عرض کیا کہ حضرت آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور اس کے نتیجے میں بادشاہ وقت نے چور کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم واپس آ گئے ہیں، اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو تو آپ مصر کسی بندے کو بھیج کر معلوم کر لیجئے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اور اگر بندہ کوئی نہیں آپ کے پاس تو جس قافلے کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں تو وہ قافلہ بھی گواہ ہے، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ بنیامین آپ کے لخت جگر نے، یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی نے وہ پیمانہ جو قیمتی تھا اس کے غلے اور اس کی بوریوں سے نکلا ہے، اناج سے نکلا ہے۔ حضرت کو جب یہ بات کہی تو حضرت کو وہ پرانا جو غم تھا وہ تازہ ہو گیا اس غم سے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بل سولت، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ چوری کی ہے میرے بیٹے نے، بلکہ تمہارے نفس نے، تمہارے جی نے، تم لوگوں نے ایک کام کو گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ فصبر جمیل، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فصبر جمیل، صبر ہی کرتا ہوں جس کی شکایت ہی نہیں ہے مجھے، بس ٹھیک ہے، جیسے کیا ہے تم نے کیا ہے، لیکن تم نے جو کیا ہے عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور سب کو مجھے ملوائے گا۔ سب سے مراد کون تھے؟ یوسف علیہ السلام بھی تھے، بنیامین بھی تھے، اور تیسرا وہ یہودا بھائی بھی تھا۔ ان تینوں میرے بھائی جو بیٹے جو جدا ہو گئے ہیں، ان تینوں بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو اللہ مجھ سے ضرور ملوائیں گے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اللہ جانتے ہیں کہاں ہے وہ حکیم، کس وقت مجھے ملائیں گے، کب اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے تب مجھے ملا دیں گے۔ بس بیٹوں سے تو وہ گویا مایوس ہو گئے، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، ان سے رخ پھیر لیا، رخ منہ موڑ لیا اور اللہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ یوسف، کہنے فرمانے لگے ہے افسوس یوسف، ہے افسوس یوسف۔ ہاں، حرف تأسف، افسوس کرتے ہوئے فرمایا اے یوسف، ہے یوسف۔ اس حال میں یہ کہہ رہے تھے یعقوب علیہ السلام کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں، نور ختم ہو چکا تھا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے حتیٰ کہ بینائی آپ کی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں آپ کی، نور ختم ہو گیا۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، کظیم قزم سے ہے، قزم کا معنی ہے گھٹنا، جب بندہ بہت زیادہ پریشان اور اپسیٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ بالکل گنگ ہو جاتا ہے، بول نہیں سکتا، وہ لفظ نہیں ہوتے، بالکل ساکت، ہر وقت کھویا کھویا رہتا ہے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت بالکل خاموش رہتے تھے پھر یوسف کی وجہ سے، بنیامین کی وجہ سے، اور ایک ان 9 بھائیوں کا، 10 بھائیوں کا ایک بھائی یہودا تھا، اس کی وجہ سے۔ قالوا تاللہ، جب باپ کو اس حالت میں انہوں نے دیکھا نا تو کہنے لگے، بھائی بیٹے کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، ابا جی آپ تذکرہ نہیں چھوڑیں گے یوسف کا حتیٰ کہ آپ گھل جائیں گے، حتی تکون حرضا، آپ گھل جائیں گے، اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے، او تکون من الہالکین، یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو وفات دے دیں گے، آپ اپنے آپ کو مردہ کر دیں گے، تب تو ہے کہ آپ یوسف کو یاد نہ کریں، ورنہ تو یہ ہے کہ آپ غم یوسف میں اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں، پگھلا رہے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔
آپ کیا فرماتے؟ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنی فریاد، اپنی دکھوں کی شکایت جو ہے، وہ اپنے اضطراب کی شکایت وہ اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، اپنے دکھ اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتا ہے، تمہیں کیا پتہ میرے دکھ کا، میرے کرب کا۔ اور حقیقت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صاحب اولاد ہی نہ ہو اس کو اولاد کے دکھوں کا کیا پتہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے گم ہو جائے، اس باپ کی کیا کیفیت و حالت ہوگی۔ کسی نے تو یہ کہا کہ فوت ہو جائے نا اولاد، وہ اولاد بھی نہیں بھولتی والدین کو، لیکن ایک یقین ہوتا ہے کہ یہ یہاں دفن ہے، لیکن جس کی اولاد گم ہو جائے اس کا کیا عالم ہوگا۔ ساتھ ہمارے رشتہ داروں میں ایک میری سگی خالہ زاد ہے، ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک بیٹا، اور اولاد اس کی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اس کی۔ وہ جوان جو ہے نا وہ گم ہے، 8-10 سال ہو گئے تقریباً، وہ کہاں گیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت اس کا رو کے برا حال، وہی کہتی ہے کہ جس کو دفن کر دیں معلوم تو ہوتا ہے مر گیا ہے، یہاں دفن ہے، اور جو گم ہو جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت راتوں کو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کس حالت میں ہمارا بیٹا ہے، بیٹی ہوگی، ہمارے اولاد کس حالت میں ہوگی۔ یہ کیفیت تھی یوسف علیہ السلام کی، مائیں نہیں بھولا کرتیں۔ میری اپنی سالی تقریباً اس کو 13-14 سال ہو گئے ہیں، میری ساس صاحبہ جب بھی ہمارے گھر میں سے کسی بچے کو بلاتی ہے، حتیٰ کہ میری اہلیہ کو بھی بلاتی ہے، بھولے سے نام اسی بچی کا لیتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو، حالانکہ ٹھیک ہے، وہ جب بھی میری بیٹیوں کو جب بلائے گی، میری اہلیہ کو جب بلائے گی، گھر کے کسی لڑکی کو اگر بلائے گی نام اسی کا لے گی، پھر اصلاح کرے گی، اس کا نام لینے کے بعد پھر کہتی ہے فلاں فلاں۔ حیران ہو جاتا ہوں، آج بھی ایسا ہے، کل بھی ایسا ہے، پرسوں بھی ایسا ہے۔ 13-14 سال تک وہ ماں نہیں بھولی اپنی اولاد کو۔ یہاں تو 3 اولادیں، جوان اولادیں کہاں چلی گئی ہیں کوئی پتہ نہیں۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، گھٹے رہتے تھے۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، ابا جی تو نہیں بھولے گا یہاں تک کہ گل جائے، فوت ہو جائے۔ فرمایا میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو شکایت اپنی تکلیف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے اس دکھ کو، اس کرب کو، وہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اب یوسف نے بھی ملنا ہے، بنیامین نے بھی ملنا ہے، اس بڑے بیٹے نے بھی ملنا ہے۔ اب 45-47 سال 50 سال کے بعد اب کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذهبوا، جاؤ تم، نو بیٹے تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو، مصر جاؤ، اب تم میرے یوسف کو تلاش کرو۔ حضرات فرماتے ہیں اب تک حضرت کو خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ امتحان دینا تھا، حضرت کا امتحان لینا مقصود تھا۔ ایک چیز عجیب علماء نے لکھی ہے، حیران ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی گناہ گار ہے نا، گناہ گار آدمی اگر ہوتا ہے تو وہ گناہ گار آدمی جتنی گناہ کرتا رہے اس کے گناہوں پہ پردے پڑتے رہتے ہیں، گل ہی نہیں ہے کوئی۔ اگر کوئی نیک آدمی کبھی اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے نا، فوراً پکڑ ہو جاتی ہے، فوراً پکڑ ہو جاتی ہے، فوراً۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ یہ میری جانب متوجہ ہو۔ اور نبی کا مقام تو سبحان اللہ بہت بلند ہے۔ یہ اتنی امتحان کیوں مبتلا کیا اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو؟ 45 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے،
میں نے ایسا باپ نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہوں فراق اولاد میں۔ غم تو ہے، دکھ تو ہے، لیکن اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہوں، اور یہ تو اللہ کا اولو العزم پیغمبر ہے۔ کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ اتنی امتحانوں کی چکی میں پس رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ نہ یوسف بتاتا ہے میں ابا جی میں یہاں آ گیا ہوں، بادشاہ کے گھر میں میری پرورش ہو رہی ہے، بتا سکتے تھے جب زلیخا کے پاس تھے، عزیز مصر کے پاس، اور جب بادشاہ بنتے ہیں تب تو مسئلہ ہی نہیں تھا، اور جب بھائی پہلی دفعہ آئے تب کہلا بیٹے ابا جی میں حیات ہوں، زندہ ہوں، لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے فرمایا نہیں بتانا۔ یہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے محبت کر ڈالی تھی اپنے بیٹے سے۔ تو ہے میرا، تو اتنی محبت کرتا ہے اپنے بیٹے سے؟ اچھا اگر تو اتنا محبت کرتا ہے نا تو مجھ سے محبت کر، بس کسی چیز سے محبت نہیں ہونی چاہیے تجھے، تو مجھ سے محبت کر یعقوب۔ اچھا تو مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس سے بھی محبت کرتا ہے، جا پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں اس کو۔ 45 سال تک رلایا، 45 سال، یہ وجہ بتاتے ہیں علماء۔ تو میرا ہے، تجھے یہ زیبا نہیں ہے کہ تو ہو میرا اور میری محبت میں کسی کو شریک کرے، اولاد سے محبت کرنے لگ جائے۔ یہ اب حالات سازگار ہو رہے ہیں۔ یا بنیا، فرمایا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے تھے اور باپ کو آ کر انہوں نے کہا تھا نا یہ کپڑا ہے ابا جی، یہ کرتا ہے اور اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، حضرات فرماتے ہیں یہاں لکھا ہے اسی کے تحت، فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اس وقت تو جوان تھے، اب تو 45 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب تو اور بھی نحیف ہو چکے ہوں گے، بوڑھے ہو چکے ہوں گے، غم بھی مار ڈالتا ہے۔ جب جوان تھے، تکڑے تھے، چل پڑتے، تھوڑا سا آگے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ تو کنواں تھا، ذرا چکر لگا لیتے تو مل جاتے، فرما دیتے اچھا مجھے بتاؤ کہ کہاں بھیڑیا نے کھایا ہے، مجھے تو اس کے باقیات تو دکھاؤ، اس کا خون تو دکھاؤ، تم کپڑا تو لے کے آؤ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے متوجہ نہیں ہونے دیا اس کا امتحان لینا جو تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور امتحان یہی تو ہے میرا، محبت اور سے کرتا ہے۔ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ یا بن یا اے میرے بیٹو اذهبوا، چلو جاؤ تم مصر میں، فتحسسوا من یوسف واخی، جاؤ ذرا تلاش تو کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اے میرے بیٹے جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور یاد رکھو میرے بیٹے تم تلاش کرو یوسف کو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب بس یہ ہے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہم محبت میں، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ سب کچھ دے رہا ہے، اشد محبت اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے بڑھیا محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جدا ہوئے فصبر جمیل فرمایا، بنیامین جدا ہوئے فصبر جمیل فرمایا، اور حضرت کا جو 10 بیٹوں میں سے بڑا بیٹا جو یہودا تھا، یا بعض نے کوئی اور نام بتایا ہے وہ تھا، تب بھی فرمایا فصبر جمیل، صبر جمیل ہے میرا کہ میں شکایت نہیں کروں گا، اللہ جس حال میں رکھے میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے یہی سبق ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہر دکھ تکلیف سے ہمیں نجات نصیب فرمائے، تکلیف اگر آ جائے تو اللہ ہمیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔